أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی 65 نمبر آیا مبارکہ اور 9واں رکوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم. اہل کتاب سے متعلق آیات مبارکہ پیچھے گزری ہیں. انہیں بار بار تلقین کی گئی کہ وہ ایمان لے آئیں، تورات کو اور انجیل کو اگر وہ اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں تو اس میں تحریف سے باز رہیں اور جو احکام اللہ نے عطا فرمائے، ارشاد فرمائے، اس کو نافذ کریں، ایمان کامل رکھیں، تقوی اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد و ثمرات عطا فرمائے گا. اسی طرح ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لا ریب کتاب ہے اور اس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول اور اسلوب دیے گئے ہیں. ہمیں قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف فقط نماز، روزہ یا حج، زکوٰۃ ہی قرآن مجید نے بیان نہیں فرمائے، بلکہ زندگی کے تمام معاشی اور معاشرتی معاملات بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں. ہمیں ان کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. اہل کتاب کے متعلقہ بیان ہوا ولو ان اہل الکتاب، اگر اہل کتاب آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم تو ہم ان کی خطائیں معاف کر دیتے، مٹا ڈالتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے. جنت نعیم ان کا ٹھکانہ بنتی اور اللہ کریم انہیں یہ تحفہ عطا فرماتا. تورات کو بھی انہوں نے مانا اپنی مرضی کے مطابق، انجیل کو بھی مانا اپنی مرضی کے مطابق. اب قرآن نازل ہوا تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ قرآن پر ایمان لے آتے. تورات کو ماننے کے ضمن میں ان سے جو خطائیں ہوئیں اللہ کریم معاف فرما دیتا. اسی طرح انجیل کے ماننے میں جو خطائیں ہوئیں اللہ انہیں معاف کر دیتا، بشرطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے. لیکن وہ ایمان سے محروم رہے، تقوی اختیار نہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم نہ کیا، جس کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اگر وہ تورات کو ہی قائم کر دیتے، نافذ کر دیتے، وَالْإِنْجِيلَ اور انجیل کو نافذ کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور جو ان کی طرف ان کے رب نے نازل فرمایا تھا، یعنی ان کے رب کی طرف سے جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لے آتے. یعنی تورات، انجیل اور قرآن مجید. قرآن مجید بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ احکام ہیں. تورات کو وہ اللہ کی کتاب مان لیتے ہیں، انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مان لیتے ہیں، لیکن قرآن کی باری آتی ہے تو وہ اس کو وحی الہی نہیں سمجھتے. تو تورات کو بھی انہوں نے نافذ نہیں کیا، جہاں مرضی ہوتی تبدیل کر لیتے. اسی طرح انجیل والے ایسے ہی کرتے رہے، تحریف کرتے رہے، اپنی منمانیاں کرتے رہے. اور میں قرآن نازل ہوا ہے تو اب قرآن کو نافذ کر لیں، قرآن پر ایمان لے آئیں. اگر لے آتے اور تورات، انجیل اور قرآن کو نافذ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ تو اللہ انہیں اوپر سے بھی رزق دیتا اور زمین سے بھی، پاؤں کے نیچے سے بھی ان کے رزق نکلتا. لَأَكَلُوا تو وہ کھاتے، من فوقہم اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. یعنی زمین بھی اپنا رزق اگلتی اور آسمان بھی بارش نازل کرتا اور ہر طرف سرسبز و شاداب
لہلہاتے کھیت ان کو ملتے اور وہاں فراوانی رزق ہوتی۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو راہ اعتدال پر قائم ہیں، وہ امت بھی ہے، وہ گروہ بھی ہے جو راہ اعتدال پر ہے۔ بہت سارے یہود جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسی طرح نصارہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور راہ راست پہ آ گئے، ایسے لوگ بھی تھے، لیکن کثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن کثرت ان لوگوں کی تھی، ان میں سے زیادہ لوگ وہ تھے جو وہ برے کام کرتے تھے، یعنی بہت برا تھا، یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال اکثر کے درست نہیں تھے، کم لوگ تھے جو راہ راست پہ آئے، جو ہدایت حاصل کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے، اور ان کے غلط رویوں پر اور غلط عادات پر انہیں متنبع کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اپنا منصب رسالت آپ کما حق ادا کیجئے، اور وہ کیا ہے؟ تبلیغ کرنا۔ اور اسی مشن کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا سے آئے، اور آپ نے پھر مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمائی، تکلیفیں سہیں، دکھ سہے، لوگوں کے پتھر کھائے، لوگوں کے طعنے برداشت کیے، مکہ چھوڑنا پڑا، چھوڑا، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، وہاں بھی جا کے جنگیں لڑنا پڑیں، لیکن آپ نے فریضہ رسالت کما حق ادا کی، اور اس خوبصورتی سے ادا کیا کہ جب حجۃ الوداع تھا، حضور میدان عرفات میں حج ادا فرما رہے تھے، تو آپ نے لوگوں سے سوال کیا، لوگوں بتاؤ کہ جو فریضہ رسالت مجھے سونپا گیا تھا کیا میں نے پہنچا دیا؟ تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے پہنچا دیا۔ حضور نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک گواہ ہو جا، یہ سارے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ انجام دیا۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اللہ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب آپ اپنا فریضہ رسالت ادا کیجئے، تبلیغ کیجئے، اور پریشان نہ ہو، یہ جو کچھ کرتے رہیں آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کا محافظ اللہ ہے، آپ کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور یہ آپ کو قتل کرنے کی سازش بھی کریں گے تو آپ ایسے نکل جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے۔ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے تلواریں لے کر کھڑے تھے، حضور علیہ السلام آرام سے نکل گئے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ پھر وہ غار ثور میں جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، وہاں اس کے اوپر تک آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ انہوں نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، جگہ جگہ حضور کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا رہا۔ وہ فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، آپ پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف احکام نازل فرمائے آپ بس پہنچا دیجئے آگے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یہ گمراہ ہی رہتے ہیں، یہ ہدایت حاصل نہیں کر پاتے۔ اب جب تورات اور انجیل کی صورتحال تمام لوگوں کے سامنے تھی کہ وہ نہ تورات والے تورات کو نافذ کر رہے ہیں، نہ اس پر عمل کر رہے ہیں، نہ انجیل والے انجیل پر عمل کر رہے ہیں، اب قرآن نازل ہوتا ہے تو ایک ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں گے۔ تو ایک طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی اور حوصلہ بھی دیا گیا کہ آپ کا فریضہ پہنچا دینا ہے، بس آپ پیغام پہنچا دیں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور حفاظت بھی اللہ خود فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا فریضہ رسالت ادا فرمایا، آپ نے تبلیغ فرمائی، تو آپ دیکھیے عرب کے وہ لوگ جو امی کہلاتے تھے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، جن پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کو پوری دنیا کے مہذب لوگ بنا دیا۔ یعنی صحابہ کرام کی آپ مثالیں لیں، قرآن مجید خود کہتا ہے
کہ وہ جس طرح ایمان لے کے آئے اگر دوسرے لوگ ویسے ایمان لے کے آئیں تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے حضور کے صحابی ایمان لے کے، اور پھر قرآن کو انہوں نے اپنی عملی زندگی میں ایسے نافذ کیا جیسے کہ نافذ کرنے کا حق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان صحابہ کے متعلق اور حضور کے غلاموں کے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام، دیے ہوئے احکام کو نافذ کرنے میں وہ کمال دکھایا ہے کہ اتنی جلدی ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ پوری دنیا میں ایسا انقلاب کبھی نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آتے ہیں تو صرف 10 سال کا یہ عرصہ ہے، اور اگر پورا آپ تبلیغ کا عرصہ لگائیں تو 23 سال کا عرصہ بنتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے لے کر اپنے وصال مبارک تک تبلیغ فرمائی۔ 23 سال کے مختصر عرصہ کے اندر پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے، اور صحابہ اپنی عملی زندگیاں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا اثر ہے۔ ادھر کیسر اور کسرا اور ادھر نشاشی بادشاہ، جس دربار کے اندر کوئی صحابی پہنچتا ہے وہاں جا کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دی ہوئی خوبصورت تعلیمات بتاتا ہے، وہ سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں ظلم سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، وہ لوگوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت تعلیمات ہیں جو لوگوں تک پہنچی، اور لوگ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آئے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ تو یہاں یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح تورات اور انجیل کو نافذ کرنا چاہیے تھا انہوں نے نافذ نہیں کیا، نقصان ہوا۔ صحابہ کرام نے قرآن کو نافذ کیا، اس کا ان کو فائدہ ہوا، دنیاوی فائدہ بھی ہوا، اخروی فائدہ بھی ہوا۔ اور آج اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات قرآن کی صورت میں یا اس کی تشریحات احادیث نبویہ کی صورت میں اگر ہم نافذ کر سکیں تو ہم